السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ صدر معظم جو بدقسمتی سے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو، جی ہاں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو چکرا کر رکھ دیا ہے اپنی شاطرانہ حرکت سے۔ ظاہر ہے صحبت کا اثر جو ہے وہ اگر نہ ہو تو حیرت ہوگی، ویسے بھی تخم تاثیر صحبت کا اثر تو مشہور ہے ہی۔ تو عمران خان کی صحبت جو رنگ لائی وہ عارف علوی نے اس کا بہترین مظاہرہ کیا، نہایت چالاکی کے ساتھ، نہایت عیاری کے ساتھ۔ پہلے تو آرمی ایکٹ بل پر دستخط کیے، ظاہر ہے دستخط ان کے اچھوں کو بھی کرنے تھے، گن پوائنٹ پر تو اچھے اچھے جو ہے وہ رقص فرما دیتے ہیں، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا بل تھا۔ صدر صاحب نے اس ایک حرکت کے ساتھ ملک میں ایک آئینی بحران کا دروازہ بھی کھول دیا۔ صدر صاحب نے اس حوالے سے نہایت ایک بے بسی والا ایک ٹویٹ داغا، اس میں انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ میں نے جو ہے وہ اس بل پر دستخط نہیں کیے اور میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس کی زد میں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب فیلڈنگ کر رہے تھے کہ جو میرے قلم سے بربادی پھیلے گی، میرے قلم کے دستخط سے، اس کو منظور ہونے والے بل سے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، ظاہر ہے اس کی زد میں کئی عمران ڈوز اور خود عمران خان آئیں گے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اور بہت ساری اور چیزیں، آرمی ایکٹ ہے، تو بہت سے نیکوکاروں کو قرار واقعی سزا ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے اس ایک بل کی منظوری سے، جس کے بارے میں مبینہ طور پر نہیں بلکہ واشگاف الفاظ میں دعویٰ فرما چکے ہیں افواج پاکستان ہی کے سپریم کمانڈر۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ اپنے ایک سیکرٹری پر، وقار صاحب ان کا نام بتایا جا رہا ہے، اس پر ان کا نزلہ گرا ہے اور ان کی خدمات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس فرما دی گئی ہیں۔ یہ ایک حرکت کر کے عارف علوی نے اپنے طور پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، کہ وہ واقعی ایوان صدر کی مختار مائی ہیں، کہ ان کی واقعی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ ایوان صدر سے نکلنے کے بعد بھی جو مزے کریں گے میرے اور آپ کے خرچے پر، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ صدر ہے جس کو مواخذہ ٹیکنیکلی ہونا چاہیے تھا یا نہیں، لاجیکلی ہونا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن ایتھیکلی کم از کم پی ڈی ایم کی وہ جو لولی لنگڑی بھانڈ قسم کی سرکار آئی تھی، یہ بھانمتی کا کنبہ، اس کو مواخذہ کم از کم کرنا چاہیے تھا عارف علوی کا، کیونکہ یہ عمران خان کی وہ باقیات تھیں کہ جس کی صفائی کے بغیر اسلام آباد پاک ہو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قسم کی کسی ایڈونچر سے احتراز کیا پی ڈی ایم سرکار نے۔ انہوں نے گفتن نشستن برخاستن پر جو ہے وہ اکتفا کیا، آئے اور اپنا سودا کھڑا کیا، چلتے بنے۔ اس حوالے سے ایک خبر بتا رہی ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر ترمیمی بل پر دستخط سے انکار، اپنے عملے پر حکم عدولی کا الزام۔ صدر صاحب کا کہنا ہے کہ اتفاق نہ کرنے پر بل کو واپس بھیجنے کی ہدایت کی تھی، متاثرین سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسری جانب وزارت قانون کہہ رہی ہے کہ دونوں ترمیمی بلز قانون بن چکے ہیں۔ عارف علوی نے ہاتھی کے دانت اور دکھانے کے اور کھانے کے، اور اس کا باضابطہ طور پر بلکہ بجا طور پر ثبوت جو ہے وہ دے ڈالا ہے جناب من۔ عارف علوی نے اپنے آپ کو کلیئر کرانے کی یہ جو ایک لولی لنگڑی سی کوشش کی ہے، یہ کوشش صحیح لا حاصل ثابت ہوگی۔ تو کیا عارف علوی بھول گئے کہ اس حرکت کے بعد ان کا مستقبل بھی کس حد تک تابناک نہیں بلکہ خوفناک ہو سکتا ہے؟ جناب میں آپ کو بتاؤں، عارف علوی صاحب نے، میں کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں، عارف علوی کو جب یہ بلز دونوں ملے تو عارف علوی نے پہلے لیت و لال سے کام لیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ عارف علوی کو تردد تھا، عارف علوی استرداد فرمانا چاہتے تھے، ان کی حسرت یہی تھی کہ یہ دونوں بلز جو ہیں وہ منظور نہ ہونے پائیں اپنی متنازع شقوں کی وجہ سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت ساری شقیں اللاجیکل بھی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بھی ہیں، لیکن بہرحال حکم حاکم مرگ مفاجات، جس نے یہ بل پاس کروایا، ظاہر ہے اس کے مد نظر ایک مخصوص ایجنڈا ہے،
اس ایجنڈے پہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا اس وقت تک نہ ہی اس ملک میں انتخابات ہوں گے، نہ ہی اس ملک میں کوئی اور کام ہوگا۔ معیشت جائے بھاڑ میں، عوام کی مشکلات جائیں تیل لینے۔ اس نے صرف یہی بیان داغنا ہے صبح اور شام کہ مایوسی نہ پھیلائیں۔ مایوسی کفر ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کا مستقبل روشن ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے کانوں میں یہ سیسا بھی پگھلایا جاتا رہے گا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ عارف علوی کے بارے میں میں یہ بات متعدد دفعہ بتا چکا ہوں، معذرت۔ عارف علوی کے بارے میں متعدد دفعہ بتا چکا ہوں کہ عارف علوی ایک ناکام ایم این اے تھا، اور اس ناکام ایم این اے نے جو چھچورا پن کراچی میں کیے، یعنی وہ جو لینڈ مافیا کا سرغنہ تھا، کیا اس کا نام ہے، وہ 3.5 فٹ کا حلیم عادل شیخ، جس کو حقیقی آزادی چاہیے تھی اور جو بھاگا ہے تو اس کی چپلیں بھی نظر نہیں آتی۔ حلیم عادل شیخ کے ساتھ یہ 1.5 فٹ پانی میں، اور برسات ہوئی تھی، یہ 1.5 فٹ پانی میں کشتی لے کر کے اور لوگوں کو ریسکیو کر رہا تھا یہ عارف علوی۔ اپنے پروگرام میں ایک ٹیلی ویژن چینل پر میں نے ان کی خوب بھد اڑائی۔ اس کے بعد جو میری لاسٹ اسائنمنٹ تھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ، جو عمران ڈو چینل تھا، بول نام لے لیتے ہیں، وہاں بھی میں نے متعدد مرتبہ عارف علوی کی وہ حرکت جو ہے وہ باقاعدہ ایک شارٹ کی صورت میں، مونٹاج کی صورت میں کئی دفعہ دکھائی بھی اور اس پر تبرہ بھی کیا۔ اس کے بعد یہ وہ عارف علوی تھا کہ جو رکشہ چلا کے، جی ہاں آپ چیک کیجئے نیٹ پہ، یہ سب چیزیں باقاعدہ تصویری ان کے شواہد بھی موجود ہیں اور فوٹیج بھی دستیاب ہے۔ یہ رکشہ چلا کر کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں تم میں سے ہوں، میں تم میں سے ہوں۔ یہ ڈینٹسٹ، یہ دانت کی دکان عوام کو اپنے ہونے کا یقین دلا رہی تھی، عوام کو یقین دلا رہی تھی کہ عمران خان کی ولولہ، انورٹڈ کاماز میں، عمران خان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک بدلے یا نہ بدلے، لیکن عارف علوی کے ڈرامے بازیوں سے عوام پاکستان کا منورنجن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا رہے گا، اور بعد میں پھر ایسا ہوا بھی۔ یہ وہ ناکام ایم این اے ہے کہ جس کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن مہم کے دوران لوگوں نے کافی ٹف ٹائم بھی دیا، لیکن ٹف ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ اس کو چند بدبختوں نے، بلکہ بہت سارے بدبختوں نے، جو عمران ڈو تھے، جن کو عمران خان سے خوشگمانیاں تھیں، انہوں نے ووٹ بھی دیے، جس کے بعد یہ آدمی ایم این اے بن کر کے اور پھر عمران خان کا جو ہے وہ دست راست ہونے کی وجہ سے اور ایوان صدر بھی پہنچا، اور پھر آج تک یہ ہم پر مسلط بھی ہے۔ عارف علوی نے یہ ایک حرکت کرتے ہوئے، عارف علوی نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایوان صدر میں بھی عارف علوی کا کردار کچھ نہیں ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بکواس ہے۔ عارف علوی ایوان صدر میں قائم اس عمران ڈو آرڈیننس فیکٹری کا پالنہار تھا، اس کا سرخیل تھا، کہ جس کا کام جو ہے وہ عمران خان کے مطلب کے تمام آرڈیننسز کو پاس کروانا ہوتا تھا۔ آپ چیک کر لیجئے عمران خان کے دور اقتدار میں 3.5 سال میں جتنے بھی من مرضی کے آرڈیننس پاس ہوئے، اس پر اگر عارف علوی کے دستخط نہیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا تجویز کر دیجیے گا جناب۔ یہ وہ صدر ہے کہ جس کو آج یہ خیال آیا کہ یہ آرڈیننسز جو ہیں وہ عوام کے حقوق اور انسانی حقوق، یعنی عوام انسان تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی عوامی اور انسانی حقوق کے جو ہے وہ قطعی متضاد ہیں، اس سے متصادم ہیں۔ اس آدمی کو ان بلز پر سیاست چمکانے سے پہلے اس بات کا قطعی گویا اندازہ تک نہ تھا کہ عوام پاکستان کی یہ جو حالت ہوئی ہے اس میں عمران خان کے ساتھ ساتھ عارف علوی کا بھی کتنا گہرا کردار ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اسے ایک چھچورے پن کے بعد عارف علوی کا مستقبل کس حد تک محفوظ ہے، تو آپ خاطر جمع رکھیے، عارف علوی بھی محفوظ ہے، عارف علوی کی پینشن بھی محفوظ ہے، عارف علوی کے بال بچے بھی محفوظ ہیں، اور عارف علوی کی کمائی گئی وہ دولت بھی محفوظ ہے جو ایوان صدر میں رہ کر کے عارف علوی نے کمائی۔ اب وہ چاہے عمران خان کی مدحت اور خوشامد سے کمائی ہو، چاہے وہ فیض حمید اور باجوہ کی جو ہے وہ چاپلوسی سے کمائی ہو، چاہے وہ کوئی اور حرام کاری کر کے کمائی ہو، عارف علوی کے ساتھ اس ملک میں برا نہیں ہو سکتا۔ عارف علوی ہی کیا، اس ملک میں کسی برے کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس بات پر آپ بلا خوف تردید یقین کر لیجئے،
اور اگر آپ یقین نہیں بھی کرتے تو میں اس حوالے سے کمپلیٹلی سانو کی موڈ پر پہلے دن سے لگا ہوا ہوں. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اس ملک میں کسی برے کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں برا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے, جو اخلاقیات کے نام لیوا ہوں گے, جن کی کچھ آئیڈیالوجیز ہوں گی, اور پھر وہ بیچارے ساری زندگی ان آئیڈیالوجیز کی قیمت جو ہے وہ چکاتے رہیں گے. تو عارف الوی نے اپنی اس ایک حرکت سے اسٹیبلشمنٹ کو جو چکرانے پر مجبور کر دیا ہے, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا چکرائے گی اور اس کے بعد کسی دیوار کا, کسی میز کا, کسی کرسی کا سہارا لے کر کے بیٹھ جائے گی, لمبی لمبی آہیں بھرے گی, فین یا اے سی تھوڑا سا تیز کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد صاحب لوگ جو ہے وہ چینی چین لکھیں گے. مورخ ایک مرتبہ پھر یہ بتانے میں مصروف ہو جائے گا کہ عوام بددل نہ ہو, عوام جو ہے خاطر جمع رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس ملک کے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا, اور میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا نہ ہوا ہے, نہ ہو رہا ہے, اور نہ ہوگا. باقی جو کچھ ہے وہ شعبدے بازی ہے, وہ سیاسی کاریگری ہے, اور یہ سب کچھ ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے بھی رہیں گے. فی امان اللہ.